تبلیغی جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو صرف یہی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن بے لوث، بے غرض، بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے، تاکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو۔ تو اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کہتے جی یہ لوگ جو دعوت کا کام کریں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے یہی فائدہ ہے کہ لاکھوں لوگ نمازی بن گئے، لاکھوں لوگوں کا کلمہ ٹھیک ہو گیا، لاکھوں لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئے، اسی لیے تو تمہیں چڑھ ہیں۔ اب دیکھو نا تبلیغی جماعت پر لوگ ہیں، ان میں عالم تو بہت کم ہوتے ہیں، علماء تو جو تھے بیچارے وہ فوت ہو گئے، اب بھی علماء ہوں گے اور ہیں، لیکن کتنا؟ 1 2 4 5 10 20، باقی تو سارے میرے جیسے ہوتے ہیں، نبی نکل پڑے ساتھ، علم تو ہے کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایمان سے کہو، جو ایک دفعہ ان کے ساتھ چلا گیا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ بے نمازی تھا، نمازی بن جاتا، داڑھی کبھی نہیں رکھی تھی، ماشاءاللہ، اور حضور کی سنت کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا، زندگی میں اس نے کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی، پگڑی پہنتا، اسی طرح پنڈلیوں تک اس کا کرتا ہوگا اور پنڈلیوں تک اس کی شلوار ہوگی، این سنت کا طریقے پہ آ جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جھگڑے والی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو پریکٹیکل معاملہ کرتے ہیں، ہر چیز۔ اچھا بھئی اب چل رہے ہو تو یہ پڑھتے رہو، اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، دایاں پاؤں پہلے رکھو، بایاں بعد میں رکھو۔ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اگر کسی شہر میں جا رہے ہو تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج اجر لی من لدنک، ساری سنت کی دعائیں ان کو یاد کروا دیتے ہیں اور نمازیں پڑھنا یاد کروا دیتے ہیں، ان کو ثنا کیا ہے، قنوت کیا ہے، تسبیح کیا ہے، رکوع کیا ہے، ایک ایک چیز پریکٹیکل ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے سکھا رہے ہیں۔ واپس آتا ہے انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ مثبت بات کا، اچھا بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، جی یہ جو تبلیغی ہے نا یہ ٹھیک ہے لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، لیکن کافر کے خلاف جہاد تو نہیں کر رہے، برائی کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، شراب کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، منشیات کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، زنا کے خلاف تو تحریک نہیں چلا رہے۔ نے کہا ایک بات ہے، ان کا ناراض نہ ہو، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے کریں، باقی تم شروع کر دو۔ کہہ رہا جی ہمارے پاس بھی طاقت ہے۔ میں نے کہا وہ جو کر رہے ہیں نا مثبت انداز میں، جب مثبت میں ہوگا نفی سے خود بچ جائے گا، جب نماز میں کھڑا ہوگا شراب کھانے سے بچ گیا، تو کام تو ساتھ ساتھ دونوں کر رہے ہیں بیچارے، وہ ایک کام تو نہیں کر رہے۔ بھائی جب تیری اصلاح ہو گئی، تیرا بچہ مسجد میں جانے لگ گیا، قرآن پڑھنے لگ گیا، برائی سے خود رک گیا، تو برائی سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کوشش کریں ٹھنڈے دل سے اور یعنی اعتدال سے، افراط اور تفریط میں نہ پڑیں کہ اپنے ہر مخالف کو یہ کافر اور یہ کافر، حنفی کافر، شافی کافر، مالکی کافر، حنبلی کافر، صرف مسلمان یہی 2-3 بچتے ہیں، باقی اللہ عالم دنیا میں کیا ہوگا۔ ورنہ آج بھی 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، پتہ ہے ان میں سے 80 کروڑ جو ہے وہ حنفی ہے، تو ان سب کو کافر کرا دیں۔ مسلمان ایک نہ بنا سکے، مسلمانوں کو کافر کر دیں۔ نورانی صاحب تھے نا، احمد شاہ نورانی، بہت بڑا عالم تھا، بریلوی حضرات کا، بڑا سیاسی لیڈر بھی تھا اور بڑا خطیب بھی تھا، بڑا مقرر بھی تھا، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ تبلیغی حضرات ہیں تو ایسے نا ماشاءاللہ کہ وہ مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر خدا نے قیامت میں ہم سے پوچھ لیا کہ بھئی نورانی کو دعوت دی تھی تبلیغ میں جانے کی، چیلہ لگانے، تو ہم کیا کہیں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں جناب؟ انہوں نے کہا اس کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنا جماعت کا ہے، اس ڈاکٹر کے ذمہ لگاؤ، وہ اس کو دعوت دے۔ رستہ نکال لیا انہوں نے، ڈاکٹر کو سمجھایا، تیار کیا، ڈاکٹر صاحب گئے،
ملے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ رائے ونڈ میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اصول ہے کہ وہ مولوی کو اپنے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک وہ چلہ نہ لگا چکا ہو۔ آپ اگر ایک دفعہ چلہ لگا لیں اور ان کی سٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کریں تو 20 لاکھ آدمی ایک ہی دفعہ آپ کو مل جائے گا، ہیں تو سارے وہ آپ کے۔ نورانی صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں 40 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا میں بھی ان جیسا ہوں، پھر ان کی مخالفت کیا کروں گا؟ یہ تو لوت کی پٹی ہے، جس درخت پہ ڈال دو درخت کو کھا جاتی ہے۔ یہ تو ایسی جماعت ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں نا 40 دن کے بعد میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، تو پھر ان کو میں تقریر کیسے کروں گا ان کے خلاف؟ تو بہرحال لیکن انہوں نے دعوت دی۔ تو دعا کریں کہ جتنے ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں ان کے اللہ پاک ماننے والوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں اور جو حرمین الشریفین کے خادم ہیں، حرمین الشریفین میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات دن دعا کریں اللہ رمضان عزت کے ساتھ۔ تبلیغ والے جو ہیں جی 4 سے 12 مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تم ٹھیکیدار ان کے گھروں کے، وہ جانے ان کے گھر جانے۔ یہ لوگ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اعتراض دین پہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ میرے اپنے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، میری 6 مربع زمین ہے، میرے بھائی کی بھی 6 مربع زمین، میں نے 3 مربع کپاس لگائی، اس نے بھی 3 مربع کپاس لگائی۔ ایک دن میرے پاس آ گیا، کہتے بھائی جان میں ملنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ۔ میں کہا پاگل ہو گئے ہو، فصل کا موسم ہے، تم نے 3 مربع کپاس لگائی ہوئی ہے، تم چلے جاؤ گے، نہ کوئی نوکر کھاد دے گا، نہ نگرانی کرے گا، نہ وقت پہ پانی لگائے گا، نہ سپرے کرے گا، تو تباہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بس میں نے وعدہ کر لیا حضرت، اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں میں خود نگرانی کرتا رہا، میری کپاس تھوڑی ہوئی اس کی زیادہ ہوئی، اللہ دیتا ہے نا، ان کا تم فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو اپنے بیوی بچوں کا، ان کا اللہ حافظ و ناصر ہے۔ صحابہ نے بچے نہیں چھوڑے، حضور پاک نے اپنی بیٹیاں مکے میں نہیں چھوڑی، دین تو دین ہے نا۔